حسین کا، اور ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی۔ ارے صدیہ حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ اور شاعر کہتا ہے سمندر لکھا ہوا ہے، دریا لکھا ہوا ہے، سمندر لکھا ہوا ہے، دریا لکھا ہوا ہے، اشکوں سے ہر طرف 72 لکھا ہوا ہے، سمندر لکھا ہوا ہے، دریا لکھا ہوا ہے، اشکوں سے ہر طرف 72 لکھا ہوا ہے۔ اور آنکھوں کو بند کیجئے، دیکھیے تو ذرا، ارے پانی کے قطرے قطرے پہ اصغر لکھا ہوا ہے، پانی کے قطرے قطرے پہ اصغر لکھا ہوا ہے۔ آواز دیں تو ساقیِ کوثر نکل پڑے، آواز دیں تو ساقیِ کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمہ کے اندر نکل پڑے، آواز دیں تو ساقیِ کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمہ کے اندر نکل پڑے۔ یہ تو حسینی امتحان تھا، ورنہ انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ اور نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی، کہ حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ ایک مرتبہ پورا مجمع حسین کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے یا رسول اللہ۔ اور میرے پیارے، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں یا اولیاء اللہ تشریف لائے ہیں، آؤ آیت مذکورہ کی صورت میں اس کے تناظر میں ہم انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں، تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اسی دھرتی کے اوپر آدم صفی اللہ تشریف لائے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے ہیں، عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے ہیں، حضرت داؤد تشریف لائے ہیں، حضرت شیش تشریف لائے ہیں، حضرت دانیال تشریف لائے ہیں، حضرت یوسف تشریف لائے ہیں، حضرت یونس آئے ہیں، حضرت آدم صفی اللہ تشریف لائے ہیں تو آدم نے صبر کیا تھا، اور موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے ہیں تو موسیٰ نے صبر کیا ہے، عیسیٰ روح اللہ نے صبر کیا ہے، دانیال نے صبر کیا ہے، زکریا نے صبر کیا ہے، یونس نے صبر کیا ہے، یوسف نے صبر کیا ہے، یعقوب نے صبر کیا ہے۔ او میرے پیارے، جب اسی مدینہ کی دھرتی کے اوپر ہمارا تمہارا نبی آتا ہے، مکہ سے ہجرت کر کے عبداللہ کالال مدینہ کی دھرتی پر آیا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت پر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، صبر ہو رہا ہے، مصطفیٰ پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، مصطفیٰ صبر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، مدینے والا صبر کر رہا ہے، مصطفیٰ کے اوپر کانٹے، مصطفیٰ کے اوپر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، مدینے والا صبر کر رہا ہے۔ او میرے صاحب، مصطفیٰ کو جادوگر کہا جا رہا ہے، مدینے والا صبر کر رہا ہے۔ او میرے پیارے، جب یہی مصطفیٰ کا نواسا اپنے 72 لوگوں کو لے کر جب کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، جب یہی نبی کا نواسا کربلا کی دھرتی پر پہنچا ہے تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، پانی کو بند کر دیا گیا ہے، کھانے کے کوئی سامان نہیں ہے، خیمہ کے اندر پانی کا ایک لقمہ نہیں ہے، خیمہ کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے، تو زین العابدین صبر کر رہے تھے، ننھے علی اصغر صبر کر رہے تھے، شہربانو صبر کر رہی تھی، سکینہ صبر کر رہی تھی، اور محمد صبر کر رہے تھے، اور میرے امام نے تو اپنے سر کو تن سے جدا کرا دیا اور زمانے والوں کو یہ پیغام دے دیا، ارے جب تک دنیا کے اندر مسلمان رہے گا، لوگ حسین کے صبر کو یاد کرتے رہیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی فرزند رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب تک دنیا کے اندر مسلمان رہے گا، حسین کے صبر کو یاد کیا جاتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اور دیوانے یاد کیوں نہ کرے؟ یار میرے حسین نے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت بچانے کی ہی خاطر تو اپنی گردن کو قربان کیا تھا، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے جو حسین سے وعدہ لیا تھا، حسین نے وعدے کو پورا کیا، اپنی گردن کو قربان کر دیا، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو جھکنے نہ دیا، سبحان اللہ۔ او میرے صاحب، یہی میرا حسین ہے۔ آج ہم پہ تمہارے اوپر کسی کے اوپر مصیبت آیا کرتی ہے تو ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے، ہم ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے ہم ہی کو گھیر رکھا ہے، معاذ اللہ۔
ایسے ایسے کفریات جملے کہتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہم ہی آ گئے تھے، اللہ نے ہمارے اوپر یہ بیماری لاحق کر دی ہے، ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ او میرے صاحب جب مصیبتیں آیا کرے، جب پریشانی تجھے گھیر لیا کرے، تو وہ میرے حسین کے صبر کو یاد کر لیا کر۔ جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آیا کرے تو ننھے علی اصغر کی سوکھی زبان کو یاد کر لیا کر۔ جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آیا کرے تو علی اکبر کا تڑپنا یاد کر لیا کر۔ جس دن تیرے سینے میں حسین کی محبت بیٹھ گئی، ادھر مصیبتیں آیا کریں گی، ادھر حسین کے صبر کو یاد کرتا جائے گا، زمانہ یہ کہتا جائے گا ارے یہ تو حسین کا غلام ہے، مصیبتیں کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہے گا حسین کی محبت میں رہے گا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو حسین کی محبت میں دنیا کو چھوڑ کر جائے گا۔ او میرے پیارے، مصیبتیں آیا کر گھبرایا مت کرا کر، بلکہ حسین کے صبر کو یاد کر لیا کر۔ سبحان اللہ۔ او میرے پیارے، یہی میرا حسین ابھی پیدا نہ ہوا لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کے آنے کی مبارکباد دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا لال، میرا پیارا نواسہ حسین پیدا ہونے والا ہے۔ ام الفضل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی، جو سرکار کی چچی تھی۔ آنے کے بعد مصطفیٰ کو سلام کیا، چہرے پر اداسی تھی۔ مصطفیٰ نے فرمایا چچی اداسی کیسی ہے؟ چچی نے جیسے یہ سننے کے بعد چچی خاموش کھڑی رہی۔ مصطفیٰ نے فرمایا چچی تمہارے چہرے پر اداسی کیسی ہے؟ چچی کہتی بھتیجے محمد ایک ایسا خواب دیکھا ہے، جب سے وہ خواب دیکھا نا تو میرا جسم کانپ رہا ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے میں خواب تیرے سامنے بیان کروں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں چچی خواب تو بیان کر، خواب کیا تھا؟ جیسے اتنا کہا ہے تو ام الفضل کہنے لگی بھتیجے محمد سن تو صحیح، جیسے میں رات کے حصے میں سوئی تو میں نے دیکھا ہے تیرے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے جسم کی گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا۔ وہ بھتیجے محمد جب سے میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں بے قرار ہو گئی ہوں، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس مصطفیٰ کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا۔ اور میرے بھتیجے محمد میں بڑی حیران ہوں، جیسے میرے مصطفیٰ نے اتنا سنا ہے۔ آمنہ کا لال مسکرانے لگا ہے، چچی نے دیکھا کہ مدینے والا مسکرا رہا ہے۔ چچی کہتی ہے بھتیجے محمد مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ میری چچی تو نے خواب کیا دیکھا تھا؟ چچی عرض کرتی ہے وہ بھتیجے محمد سن، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ اب مصطفیٰ کی بات سنو، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ چچی گھبراتی کیوں ہے؟ یاد رکھ چچی قریب ہے وہ وقت کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک شہزادہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ شہزادہ جب دنیا کے اندر تشریف لائے گا وہ شہزادہ تیری گود میں دیا جائے گا، وہ شہزادہ تیری گود میں آئے گا۔ وہ میرے پیارے حسین پیدا نہ ہوئے، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کے آنے کی مبارکباد دے دی۔ سبحان اللہ۔ وہ میرے پیارے ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے۔ میرے نبی نے فاطمہ کو دیکھا، دیکھ کر مصطفیٰ مسکرانے لگے، اور مسکرا کر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا۔ پھر فاطمہ کی طرف دیکھا، پھر نبی مسکرائے، مسکرا کر نگاہ کو نیچے کر لیا۔ فاطمہ عرض کرتی ہیں بابا جان آج تک آپ نے ایسا پہلے کبھی نہ کیا تھا، آپ میری طرف دیکھ کے مسکرا کر نگاہیں نیچی کرتے گئے۔ بابا جان آج کیا معاملہ ہے؟ آپ میری طرف دیکھ رہے گئے، نگاہوں کو نیچی کر لے رہے گئے اور مسکرانے لگتے گئے۔ جیسی فاطمہ عرض کرتی ہے بابا جان آج کیا معاملہ ہے؟ آپ میری طرف دیکھ رہے گئے اور مسکرا رہے گئے اور مسکرا کر نگاہیں نیچی کرتے گئے، تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وہ میری بیٹی فاطمہ سن لے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ سن لے، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، اس لیے تیری طرف دیکھ رہا ہوں، ارے تیری آگوش میں ایک پھول کھلنے والا ہے اور اس پھول کی خوشبو مدینے کے محمد کو آ رہی ہے۔ تیری گود میں ایک پھول کھلنے والا ہے اور اس پھول کی خوشبو تیرا بابا محمد سونگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے میرے نبی علیہ السلام نے حسین کے آنے سے پہلے ہی میرے نبی نے بتا دیا کہ میرا نواسہ پیدا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے میرے نبی نے ظہر کی نماز پڑھائی، البتہ ظہر غالباً یا عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، میرے نبی نے علی کی طرف اشارہ کیا، او علی چلو۔ علی اٹھے گئے، مصطفیٰ کے ساتھ میں چل دیے گئے، مصطفیٰ آگے آگے جا رہے ہیں، علی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی بھی جانتے ہیں کہ میں مصطفیٰ جیسا نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کی طرح نہیں ہوں،
علی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مدینے والا آقا آگے آگے چل رہا ہے۔ جیسی فالی نے دیکھا ہے کہ یہ راستہ تو میری چوکھٹ کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ تو میرے گھر کی طرف جا رہا ہے، جیسے علی کا دروازہ آیا ہے، مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ہے وہ علی چوکھٹ پر رک جا۔ علی چوکھٹ پر رک جاتے ہیں، رکنے کے بعد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ علی جب تک میں تجھے اجازت نہ دوں اندر کسی کو آنے مت دینا، نہ خود اندر آنا۔ وہ میرے پیارے جیسی مصطفیٰ نے اتنا فرمایا ہے، علی چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے ہیں، مدینے والا آقا اندر گیا ہے تو کیا دیکھا ہے کہ فاطمہ کے ہاتھ میں ایک پھول ہے، فاطمہ کی آغوش میں ایک پھول کھلا ہوا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھایا ہے اور یوں اٹھا کر کہا ہے او فاطمہ ذرا اس محبت، او فاطمہ ذرا میرے نواسے کو میرے حوالے تو کر۔ فاطمہ نے جیسی اتنا سنا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں نواسے کو دے رہی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے او فاطمہ ذرا یہ تو بتا جب تیری نظر پہلے میرے نواسے پر پڑی تھی تو کیا لگ رہا تھا؟ فاطمہ عرض کرتی ہے بابا جان سنو تو صحیح، جب میری پہلی نظر میرے لال پر پڑی تھی تو مجھے علی لگ رہا تھا، اور جب دوسری نظر میں نے اپنے لال پر ڈالی تھی تو مجھے اپنا بابا جان محمد لگ رہا تھا۔ وہ میرے پیارے جیسی فاطمہ نے اتنا کہا، مدینے والے آقا نے فرمایا فاطمہ اس بچے کو میرے حوالے کر۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، جیسے یوں ہاتھ اٹھائے تو فاطمہ نے اپنے لال کو نبی کی گود میں دے دیا۔ دینے کے بعد میرے مصطفیٰ میرے حسین کو کبھی سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی حسین کے رخسار کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی حسین کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی گلے کو چوم رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی حسین کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں۔ ادھر اللہ نے فرمایا جبریل کہاں ہے؟ وہ جبریل قرب خاص میں آ جا۔ جبریل پروردگار عالم کے قریب میں پہنچا کے جبریل عرض کرتے ہیں یا جبریل نے عرض کیا پروردگار عالم حکم فرمائیے کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ جبریل دیکھ تو صحیح دنیا کے اندر میرا محبوب کیا کر رہا ہے۔ جیسی جبریل نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں ایک بچہ ہے، مصطفیٰ کبھی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی رخسار کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی گلے کو چوم رہے ہیں، کبھی سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا جبریل عرض کرتے ہیں پروردگار عالم آج تیرا محبوب بہت خوش نظر آ رہا ہے، آج تیرا محبوب بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل معلوم ہے محبوب کیوں خوش ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو ہی فرما دے تیرا محبوب کہاں خوش ہے؟ جیسے اتنا کہا تھا پروردگار نے ارشاد فرمایا او جبریل سن لے آج میں نے اپنے محبوب کو جگر کا ٹکڑا عطا کر دیا ہے، میں نے اپنے محبوب کو جگر کا ٹکڑا عطا کر دیا۔ جیسے اتنا سنا کہ پروردگار عالم نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو مبارکباد پیش کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے جبریل آ رہے گئے، پروردگار نے فرمایا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے عرض کی پروردگار عالم علی کی چوکھٹ پر جا رہا ہوں تیرے محبوب کو مبارکباد دینے۔ تو اللہ نے فرمایا جبریل پہلی مبارکباد پروردگار عالم کی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وہ میرے پیارے اب جبریل چلے گئے، فرشتوں نے دیکھا ہے کہ جبریل جا رہے ہیں، فرشتوں نے سوال کیا وہ جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے کہا تھا آج علی کی چوکھٹ پر جا رہے ہیں، علی کے گھر ایک لال پیدا ہوا ہے، مصطفیٰ کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ جیسی فرشتوں نے اتنا سنا ہے فرشتے کہنے لگے ہیں وہ جبریل سنو تو صحیح، ہم نے سنا ہے دنیا کا معاملہ ایسا ہوا کرتا ہے اگر کسی کا لال پیدا ہوا کرتا ہے، کسی کا لال جنم لیتا ہے تو باپ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، باپ بچے کی خیرات نکالتا ہے، باپ زکوٰۃ نکالا کرتا ہے۔ کیا علی کی چوکھٹ سے صدقہ ملے گا؟ کیا علی کی چوکھٹ سے لال کی خیرات ملے گی؟ جیسے اتنا کہا تھا جبریل نے جواب دیا پروردگار سے اجازت لے کر آتا ہوں، پروردگار سے پوچھتا ہوں۔ اور میرے پیارے جبریل عرض کرتے ہیں او میرے مالک و مولا فرشتے عرض کر رہے ہیں کہ حسین کی خیرات چاہیے ہے، حسین کا صدقہ چاہیے ہے۔ جیسی فرشتوں نے اتنا کہا ہے جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار عالم فرشتے حسین کی خیرات مانگ رہے ہیں، حسین کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا وہ جبریل سن لے وہ دنیا دار ہوتے ہیں، وہ اپنے حساب کے اعتبار سے اپنے بچے کا صدقہ نکالا کرتے ہیں، میرا محبوب میری شان کے مطابق صدقہ نکالے گا۔ وہ فرشتے جبریل جا اجازت دے دے، پروردگار عالم تمام فرشتوں کو اجازت دیتا ہے وہ علی کی چوکھٹ پر چلے جائے اور فاطمہ کے لال کا صدقہ حاصل کر لے، علی کی چوکھٹ پر چلے جائے
اور فاطمہ کے لال کا صدقہ حاصل کر لے۔ اور میرے پیارے جبریل آئے، فرشتوں سے کہا، اور فرشتوں پروردگار عالم نے اجازت دی ہے، چلو آج فاطمہ کی چوکھٹ پر چلتے ہیں، حسین کا صدقہ لینے لیے۔ سبحان اللہ۔ جیسے اتنا سنا کہ تمام فرشتے چلے گئے، کوئی تیزی تیزی سے جا رہا ہے، کوئی ہلکے ہلکے سے جا رہا ہے، دھیرے دھیرے، کوئی فاطمہ کے گھر پہنچ چکا ہے، لیکن عرش اعظم پر ایک فرشتہ ایسا بھی ہے جس کے نہ پر ہے، نہ پیر ہے، نہ ہاتھ ہے۔ وہ فرشتے کی نظر جبریل پر پڑتی ہے، آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، وہ جبریل جاؤ، پروردگار عالم سے ہماری بھی اجازت لے لو، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے گئے، پروردگار عالم نے میری خطا کو معاف نہ کیا ہے۔ میرے پیارے جیسے اتنا کہا تھا، کہنے کے بعد جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، وہ میرے پروردگار عالم ایک فرشتہ ایسا بھی ہے جو عرش اعظم پر ہے، جس کے نہ پر ہے، نہ پیر ہے، نہ ہاتھ ہے، وہ بھی حسین کی خیرات لینا چاہتا ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، ارے میرا محبوب خوش ہے، اس کا پروردگار عالم بھی خوش ہے، جا میں اس فرشتے کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ اور میرے پیارے جبریل نے اس فرشتوں کے لیا ہے، اب اس فرشتے کو لینے کے بعد علی کی چوکھٹ پر رکھا ہے، علی کی چوکھٹ پر فرشتے آ رہے ہیں، حسین کا صدقہ لے کر جا رہے ہیں، حسین کی خیرات لے رہے ہیں، میرے مصطفیٰ خوش ہیں، حسین کا صدقہ بانٹ رہے ہیں، حسین کی خیرات دے رہے ہیں۔ اور میرے پیارے فرشتے کی نظر، تمام فرشتے صدقہ لے کر جا رہے ہیں، میرے نبی کی نظر اس فرشتے پر پڑ جاتی ہے کہ جس کے نہ پر ہیں، وہ فرشتہ رونے لگتا ہے۔ اور میرے پیارے جیسی میرے نبی کی نظر اس فرشتے پر پڑی ہے، وہ پیغمبر جو دنیا کے اندر رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہے، آج علی کی چوکھٹ پر ایک فرشتہ رو رہا ہے، وہ پیغمبر جو دنیا کے اندر کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، ایک فرشتے کا دل ٹوٹ رہا ہے، علی کی چوکھٹ پر فرشتے کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرشتے کی آنکھ میں آنسو دیکھے ہیں، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ جبریل ذرا قریب آ جا، جبریل مصطفیٰ کے قریب ہوئے ہیں، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ جبریل ذرا یہ تو بتا، یہ فرشتہ کیوں رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ جیسی جبریل نے اتنا سنا ہے، جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ خود ہی معلوم کر لو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت فرشتے کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرشتے یہ تو بتا، آج میرے حسین کا صدقہ فرشتے لے کر جا رہے ہیں، تیری آنکھ میں آنسو کیسے ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو فرشتے نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ مجھ سے ایک ایسا گناہ صادر ہو گیا ہے، ایک مرتبہ میں نے دنیا کے اندر جھانک کر دیکھا تو میں نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ ایک انسان ایسا بھی ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، ایسے انسان کا دنیا میں جی کر کیا فائدہ، کاش یہ مر جاتا۔ میری یہ بات خدا کو ناگوار گزری ہے، اللہ نے مجھے گرفت میں پکڑ لیا ہے، اللہ نے مجھے عرش اعظم پہ ڈال دیا ہے، کئی سو سال گزر گئے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ قبول نہیں کی جا رہی ہے۔ جب مجھے سننے کو ملا ہے محبوب کی چوکھٹ سے حسین کا صدقہ دیا جا رہا ہے، آج صدقہ لینے آیا ہوں، ادھر اللہ نے ادھر آج صدقہ لینے آیا ہوں، ادھر مدینے والے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، او پروردگار عالم اس فرشتے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ غائب سے آواز آئی، اے محبوب جس میں تو راضی ہے اس میں تیرا پروردگار بھی راضی ہے۔ وہ محبوب جس میں تو راضی ہے اس میں تیرا پروردگار بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ کیا ختم کر دوں؟ نہیں سنائیں تو پھر تڑپ کے بولو سبحان اللہ، بھلے ایک نوٹ دو یا نہ دو، کم سے کم مچل کے بولو سبحان اللہ۔ یار یہ حسین کی محفل ہے، دیوانے اس طریقے سے نہیں سنا کرتے گئے، جب حسین کا نام آتا ہے تو دیوانے تڑپ جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اللہ نے فرمایا محبوب جس میں تو راضی ہے اس میں تیرا پروردگار عالم بھی راضی ہے۔ جیسے اتنا سنا ہے، سننے کے بعد اب اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، او محبوب آج تیرا پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جو بچہ فاطمہ کے گھر پیدا ہوا ہے، جس کے تو رخسار کو چوم رہا ہے، گلے کو چوم رہا ہے، پیشانی کو چوم رہا ہے، اپنے سینے سے لگا رہا ہے، اور میرے پیارے میرا حسین ابھی 24 دن کا، میرا حسین ابھی 24 گھنٹے کا نہ ہوا، میرا حسین ابھی 1 دن کا بھی نہ ہوا، تو اللہ فرما رہا ہے، او میرے محبوب جو تیرے گھر جو لال تشریف لایا ہے، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اسی لال کے صدقے میں اس فرشتے کو شفا دے دی جائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے اتنا فرمایا ہے، اب اللہ فرماتا ہے، او میرے محبوب حسین کا ہاتھ پکڑ، حسین کا ہاتھ تو فرشتے کے جسم پر جہاں جہاں لگائے گا اسے شفا ملتی چلی جائے گی، اسے شفا ملتی چلی جائے گی۔ او میرے پیارے سن تو صحیح، تیرا دل مچل جائے گا۔ ادھر میرے نبی نے حسین کا ہاتھ لیا ہے، فرشتے کو قریب کیا ہے، فرشتہ قریب ہوا ہے، میرے نبی نے حسین کا ہاتھ
ساتھ فرشتے کے پر لگائے ہیں، پر نکلتے آنچے نظر آ رہے ہیں، جہاں جہاں پر حسین کا ہاتھ لگ رہا ہے فرشتے کو شفا مل رہی ہے۔ ادھر جبریل کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی ہے، جبریل نے رونا شروع کر دیا ہے۔ مدینے والے آقا جبریل کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں او جبریل تیری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ او جبریل اب تو کیوں رو رہا ہے؟ فرشتے کو شفا مل چکی ہے، اب تو کیوں رو رہا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ جس کے ہاتھ سے حسین کو شفا ملی ہے اسی فرشتے سے معلوم کر لو۔ میرے مصطفیٰ اس فرشتے کے قریب گئے، جانے کے بعد فرمایا ہے او فرشتے بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ جبریل کی آنکھیں کیوں برس رہی ہے؟ فرشتے نے عرض کیا تھا، فرشتے نے پورا معاملہ میرے حسین کی شہادت کا تذکرہ کر دیا۔ مدینے والے آقا نے حسین کی شہادت کا ذکر سنا ہے، مصطفیٰ کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی، مصطفیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ فرشتہ عرض کرنے لگا ہے یا رسول اللہ آج جس حسین کے ہاتھ سے مجھ کو شفا ہوئی ہے اس حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اور اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں حسین کی قبر پر اپنے پروں سے جھاڑو دیتا رہوں، میں حسین کی قبر پر اپنے پروں سے جھاڑو دیتا رہوں۔ اور میرے پیارے جیسے میرے نبی نے اتنا سنا مدینے والا آقا مسکرانے لگا، سبحان اللہ۔ حسین ابھی ایک دن کے نہ ہوئے حسین کی شہادت ہو گئی، مشہور ہو گئی شہادت کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے۔ ایک دن کا میرا حسین نہ ہوا، فرشتے نے خبر دی کہ جس حسین کے ہاتھ سے مجھے شفا ملی ظالم یزیدی تمہارے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے اتنا سنا، فاطمہ موجود تھی، فاطمہ نے سنا، آنکھیں تو برسی، آنکھوں میں آنسو تو آئے، لیکن حسین کو بچانے کے لیے دعا نہیں کی۔ معلوم ہے کیوں نہیں کی؟ اس لیے دعا نہیں کی کہ جب میرے نبی کے ایک سائٹ میں ابراہیم موجود تھے، دوسری طرف میرا حسین موجود تھا، میرے نبی کبھی حسین کو سینے سے لگا رہے تھے، کبھی ابراہیم کو سینے سے لگا رہے تھے، کبھی دونوں کو ایک ساتھ سینے سے لگاتے تھے، کبھی لب مبارک کا بوسہ لے رہے تھے، کبھی پیشانی کو چوم رہے تھے۔ اتنی دیر میں جبریل آتے تھے، آنے کے بعد عرض کرتے گئے یا رسول اللہ آپ دونوں سے پیار کرتے ہو؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں جبریل میں ابراہیم سے بھی پیار کرتا ہوں اور اپنے نواسے حسین سے بھی پیار کرتا ہوں۔ جیسے اتنا کہا ہے اب جبریل عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں تمہارا پروردگار بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ او یا رسول اللہ ایک کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا، ایک کو اللہ کی طرف بھیج دیجئے گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کس کو آپ اپنے پاس رکھیں گے، کس کو اللہ کی طرف بھیجیں گے۔ وہ میرے صاحب جیسی جبریل نے اتنا کہا تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کی طرف دیکھا ہے کہ حسین اگر اس دنیا سے چلا گیا تو علی کو رنج ہوگا، فاطمہ کو رنج ہوگا، خود مصطفیٰ جان رحمت کو رنج ہوگا، اگر میرا بیٹا ابراہیم چلا گیا ہے تو صرف مجھے رنج ہوگا، فاطمہ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، علی کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور میرے پیارے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے۔ اور میرے پیارے ایک مرتبہ میرا حسین اس راستے سے گزر رہا تھا، میرے نبی نے حسین کو آواز دی تھی اور بیٹا حسین ادھر آ جا، لیکن حسین کے بچپنے کا عالم ہے، حسین نے آواز کو نہیں سنا ہے۔ میرے نبی نے صحابی کو بھیجا ہے اور صحابی جا حسین کو بلا کر لا۔ صحابی دوڑے دوڑے گئے ہیں، حسین کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں، صحابہ کا جنب غفیر لگا ہوا تھا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او بیٹا حسین سن تو صحیح، آج میں نے تجھے آواز دی ہے، تو نے میری آواز پر غور نہیں کیا ہے۔ او بیٹا حسین میں نے تیرے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، جیسی مصطفیٰ نے اتنا کہا تھا۔ حسین عرض کرتے ہیں، حسین نے عرض کیا نانا جان آپ نے تو بیٹے کو قربان کیا ہے، آپ کا یہ نواسا کربلا کے اندر اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرے گا، بھتیجوں کو بھی قربان کرے گا، بھانجوں کو بھی قربان کرے گا اور خود اپنی جان کو بھی قربان کر دے گا۔ تو میرے پیارے یہ ہے وہ حسین، جب میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد وہ میرے صاحب میرے حسین کے بچپنے کا عالم سرکار نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ دنیا کے 2 پھول ہیں، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ او میرے صاحب یہی میرا حسین ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا کرتے کہ جن کا نام دہیہ کلبی تھا۔ جب دہیہ کلبی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا کرتے تو دہیہ کلبی کا ایک معاملہ تھا، اپنے باغ سے تازہ تازہ کھجوریں توڑ کر لایا کرتے تھے، اور جب باغ کی تازہ کھجوریں توڑ لیا کرتے اپنی جیب میں رکھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ حسین آئے گا اور دہیہ کلبی کے کاندھے پر سوار ہو کر جیب میں ہاتھ ڈالے گا، حسین کو تازہ کھجوریں مل جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے ہمارے بچوں کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے،
جب کوئی اجنبی ایک دن ہمارے گھر آئے، 2 دن آئے، 3 دن آئے، 4 دن، 5 دن، یہاں تک کہ وہ اجنبی جب بار بار آیا کرتا ہے تو ہمارے بچوں کو اس اجنبی سے پیار ہو جاتا ہے، ہمارے گھر والوں کو اس اجنبی سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ اور میرے پیارے دہیہ قلبی مصطفیٰ کی بارگاہ میں اکثر آیا کرتے تھے۔ میرے حسین کو دہیہ قلبی سے پیار ہو گیا، دہیہ قلبی سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا حسین جب دیکھتا کہ نانا کی بارگاہ میں دہیہ قلبی آئے ہیں تو میرا حسین کے بچپنے کا عالم ہے، میرا حسین اپنے نانا کی گود میں چلا جاتا اور نانا کی گود میں جانے کے بعد نانا کے رخسار کا بوسہ لیتا، نانے کے لب مبارک کو چومتا، نانا کی پیشانی کو چومتا، نانا کے سینے سے چپٹ جاتا۔ اور جب دہیہ قلبی کو دیکھتا، اب نانا کی گود سے اٹھ کر میرا حسین دہیہ قلبی کی گود میں چلا جاتا، دہیہ قلبی کے رخسار کا بوسہ لیتا، دہیہ قلبی کی پیشانی کو چومتا اور چومنے کے بعد دہیہ قلبی کو اپنے سینے سے لگا لیتا۔ اب دہیہ قلبی کے کاندھوں پر سوار ہو جاتا، میرا حسین دہیہ قلبی کی جیب میں ہاتھ ڈال دیتا، تازہ تازہ کھجوریں مل جایا کرتی۔ لیکن او میرے صاحب، ایک دن ایسا ہوا ہے کہ دہیہ قلبی نہیں آئے ہے، دہیہ قلبی نہیں آئے ہے، بلکہ دہیہ قلبی کی شکل میں فرشتوں کا سردار جبریل امین آیا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں کا سردار جبریل آتا ہے، دہیہ قلبی نہیں تھے، لیکن دہیہ قلبی کی شکل و صورت اختیار کر کے فرشتوں کا سردار جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ میرے حسین نے دیکھا ہے، ارے آج وہ پھر میرے نانا کی بارگاہ میں چلے آئے ہیں، جو روز میرے نانا کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، جو مجھ کو اپنی باپ کی تازہ تازہ کھجوریں کھلایا کرتے تھے، میرے نانا کی بارگاہ میں آئے ہیں، جو مجھے اپنے باپ سے تازہ تازہ کھجوریں کھلایا کرتے تھے، میرے نانا کی بارگاہ میں چلے آئے ہیں، جس کے کاندھے پر میں سوار ہوا کرتا تھا، آج وہ میرے نانا کی بارگاہ میں آیا ہے۔ وہ میرے صاحب میرے حسین نے دیکھا ہے کہ دہیہ قلبی ہے، لیکن اصل میں دہیہ قلبی نہیں تھے، بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل امین آیا تھا۔ میرے حسین نے دیکھا ہے نانا کی گود میں چلے گئے ہیں، نانا کے رخسار کا بوسہ لے رہے ہیں، نانا کی پیشانی چوم رہے ہیں، نانا کے لب مبارک کو چوم رہے ہیں، نانا کے گلے کو چوم رہے ہیں، نانا کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ اب میرا حسین نانا کی گود میں بیٹھا ہے، بیٹھنے کے بعد اب اٹھتا ہے، میرے نبی اشارے سے منع کر رہے ہیں اور حسین کی گود میں مت جانا، اے حسین کے کاندھوں پر مت چلنا، اے حسین جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، اے حسین یہ وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، جو تمہارے نانا کی بارگاہ میں اکثر آیا کرتا تھا، حسین جو تمہیں اپنے باغ سے تازہ تازہ کھجوریں کھلایا کرتا تھا، اے حسین یہ وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو۔ میرے نبی اشارے سے حسین کو منع کر رہے گئے۔ اب جبریل کی فریاد سنو، جبریل عرض کرتے گئے آقا حسین کو منع مت کرو، حسین کو جبریل کے کاندھوں پر سوار ہو جانے دو۔ ادھر جبریل کے کاندھوں پر حسین سوار ہوں گے، جبریل کی تو معراج ہو جائے گی۔ آقا حسین کو منع مت کرو، حسین کو جبریل کے کاندھوں پر سوار ہونے دو۔ حسین کے قدم جبریل کے کاندھوں پر پڑ گئے تو جبریل کی تو معراج ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے میرے نبی اشارے سے حسین کو منع کر رہے گئے، اے حسین یہ وہ نہیں ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو، اے حسین یہ وہ نہیں گئے جو تمہیں اپنے باغ سے تازہ تازہ کھجوریں توڑ کر کھلایا کرتا تھا، او حسین آج یہ وہ نہیں ہے بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل عرض کرتے آقا حسین کو منع مت کرو، حسین کو آنے دو میرے قریب میں۔ یار فرشتے کی تمنا تو دیکھ، فرشتہ بھی چاہتا ہے کہ حسین کے قدم فرشتے کے کاندھے پر پڑ جائیں گے تو جبریل کی معراج ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم لوگ کون سے ایسے کام کرتے گئے کہ جس کی بنیاد پر میرا حسین ہم سے راضی ہو جائے؟ کون سا ایسا کام کر رہے گئے؟ میرے حسین نے آخری سجدہ نہیں چھوڑا اور آج ہم سجدے تک نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چار پیارے کیسی دیوانگی ہے ہماری، ہم ایک رات حسین کے نام پر قربان نہیں کر سکتے۔ یار محبت اسی وقت معلوم چلتی ہے جب محبت کو آزمایا جاتا ہے، جب محبت کہیں پر دکھانے کی ہوتی ہے، کہیں پر آپ پھنسے ہو اور محبت کی بات آ جائے تب دکھائی جاتی ہے۔ اور میرے پیارے آج محبت کی بات تھی، 365 راتیں ہوتی ہیں روزانہ ہم لوگ سویا کرتے گئے، آج حسین کا ذکر چل رہا ہے، حسین کی محفل سجی گئے، اس کے باوجود ہم اپنے گھروں پر لیٹے گئے، اپنے گھروں پر سو رہے گئے۔ بتاؤ تو صحیح، پھر بتاؤ تمہارے کام میں کہاں سے برکت ہوگی؟ بتاؤ تو صحیح تمہاری قسمت کا ستارہ کہاں بلندی پر پہنچے گا؟ تم حسین کا ذکر نہیں سن سکتے ہو جس نے اپنے خاندان والوں کو قربان کر دیا، بھتیجوں کو قربان کر دیا، اور محمد کو قربان کر دیا، خود اپنی جان کو قربان کر دیا اسلام کے خاطر۔ آج ہم اسی کا ذکر نہیں سن سکتے ہیں۔ اور میرے پیارے جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حسین کو منع مت کرو، حسین کو قریب آنے دو، حسین کے قدم جبریل کے کاندھے پر پڑ جائیں گے تو جبریل کی تو معراج ہو جائے گی۔
اب جبریل عرض کرتے ہیں آقا سنو تو صحیح، جب دہیہ کلبی آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو اپنے باغ سے تازہ تازہ کھجوریں توڑ کر لایا کرتے تھے، یا رسول اللہ میں تو کوئی کھجور توڑ کر نہیں لایا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو حسین میری جیب میں ہاتھ ڈالے اور حسین کو کھجور نہ ملے، حسین کا دل ٹوٹ جائے۔ یا رسول اللہ فرشتوں کا سردار نہیں چاہتا ہے کہ حسین کا دل ٹوٹے، اور میرے پیارے محبت کو دیکھ، اور فرشتے کا سردار عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دو، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جنتی میوے توڑ کر اپنی جیب میں رکھنا چاہتا ہوں، جیسے حسین میرے کاندھوں پر سوار ہوں گے اور سوار ہونے کے بعد میرا ہاتھ اپنا ہاتھ میری جیب میں ڈالیں گے، جیسی جیب میں ہاتھ پڑے گا تو حسین کو جنتی میوے مل جائیں گے، حسین کو جنتی میوے مل جائیں گے۔ یار پیارے محبت تو دیکھ، جبریل بھی جانتے ہیں کہ حسین کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور آج ہم ہیں محرم کا مہینہ آتا ہے ایسی ایسی خرافاتوں میں یا لگ جایا کرتے گئے، ملوث ہو جایا کرتے گئے، یا پھر کہتے ہیں حسین کے دیوانے گئے۔ فرشتوں کا سردار جبریل نہیں چاہتا کہ حسین کا دل ٹوٹے۔ بتاؤ ہم کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمارا حسین ہم سے راضی ہو؟ کون سی ہم ایسی نیکی کرتے ہیں یار جس نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا، جس نے علی اکبر کی جوانی کو بھی لٹا دیا، جس نے قاسم کا شباب بھی نہ دیکھا، اپنے بھائی عباس کو بھی قربان کر دیا۔ آج یار ہم نے اسی دین کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، شرم نہیں آتی ہمیں، اور زور سے تو ایسے بولیں گے، محبت تو ایسے دکھائیں گے کہ ہم سے بڑا حسینی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھ پیارے سچے معنی میں حسین اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر حسین کا ذکر ہو دیوانے چلے آئے، جہاں پر حسین کی باتیں ہو دیوانہ سننا شروع کر دے، جہاں پر حسین کی گفتگو شروع ہو دیوانے کھڑے ہو کر سننا شروع کر دے۔ اور میرے پیارے دیوانے راتوں کو نہ دیکھا کرتے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں ارے میرے حسین کی محفل میں ہم کو کتنی دیر تک بیٹھنے کو ملے گا، ارے جتنی دیر تک محفل ہوا کرتی ہے دیوانے بیٹھا کرتے ہیں ادھر خدا کی رحمت دیوانوں پر برسنا شروع ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن وہ میرے پیارے آج ہمیں ان چیزوں سے مطلب نہیں رہا، آج ہمیں صرف مال سے مطلب رہا۔ بتاؤ تو صحیح اس سے مال کا کیا کرو گے یار؟ جو حسین کی محفل پر نہ خرچ ہو سکے، جو حسین کے نام پر نہ خرچ ہو سکے، ایسی دولت کو اکٹھا کر کے نہ تو قبر میں لے جائے گا نہ میں قبر میں لے جاؤں گا۔ وہ میرے پیارے اپنی زندگی کو بدلو، اپنی آخرت اچھی کرو۔ یار یہی حسین تو ہے کہ بچپنے کا زمانہ ہے۔ حسین کے سامنے حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ کہ جس کا نام ہے کھیل رہا ہے راستے میں۔ اب بچوں کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے کھیلا کرا کرتے گئے، جب کوئی ایک بچہ کھیلتا ہے دوسرا بچہ دیکھتا ہے دوڑ کر چلا آتا ہے، کہتا ہے یار میں بھی تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ راستے میں تھے، کھیل رہے تھے۔ حسین کا بچپنے کا عالم ہے۔ میرے حسین نے دیکھا کہ عمر کا بیٹا عبداللہ کھیل رہا ہے۔ حضرت حسین گئے، جانے کے بعد فرمایا او عمر کے بیٹے عبداللہ سن، میں بھی تیرے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا آقا حسین آپ کو اجازت ہے آپ میرے ساتھ کھیلو۔ اور میرے پیارے جب کھیل شروع ہوا ہے ہمارے تمہارے بچوں میں بھی کھیل شروع ہوتا ہے، جب کھیل شروع ہوتا ہے تو بچوں میں تنازع بھی ہو جایا کرتا ہے، بچے جھگڑ بھی جایا کرتے ہیں، تھوڑی سی کشیدگی بھی ہو جایا کرتی ہے، بچے ایک دوسرے کے اوپر غور سے دیکھنے بھی شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گہری نظر بھی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے پیارے ہمارے تمہارے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کر جایا کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے میرا حسین اور عبداللہ کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے تھوڑا سا تنازع ہو گیا ہے، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہے، تھوڑی سی کشیدگی ہو گئی ہے۔ جیسی تھوڑی سی کشیدگی ہوئی ہے تو عبداللہ کہنے لگے اے حسین مجھ سے پنگا مت لے، اے حسین تو میرے بارے میں جانتا ہے کیا، اے حسین تو میرے باپ کا دبدبہ جانتا ہے کیا، حسین کیا تو میرے باپ کی پاور جانتا ہے، اے حسین سن لے میرا باپ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، اے حسین سن لے میں عمر کا بیٹا ہوں، میرا باپ خلیفۃ المسلمین ہے، حسین مجھ سے پنگا مت لو، حسین مجھ سے پنگا لینے سے پہلے تمہیں کئی بار سوچنا پڑے گا، اے حسین مجھ سے مت الجھو، اے حسین مجھ سے تنازع مت کرو۔ اور میرے پیارے کھیلتے کھیلتے عبداللہ بڑی بڑی بات کہتے جا رہے ہیں، اے حسین مجھ سے پنگا مت لو، تم میرے باپ کا دبدبہ نہیں جانتے ہو، میرے باپ کا رتبہ نہیں جانتے ہو، میرے باپ کی بلندی نہیں جانتے ہو۔ حسین سن تو صحیح، میرا باپ اپنے وقت کا خلیفۃ المسلمین ہے، میرا باپ اپنے وقت کا بادشاہ ہے۔ اور میرے پیارے ہاشمی جوان نے اتنا سنا ہے، ہاشمی شیر نے سنا، ہاشمی شیر کہتا ہے حسین نے فرمایا او عبداللہ بابر مت دکھا، ارے تیرا بابا میرے نانا کی چوکھٹ کا غلام ہے، تیرا بابا میرے نانا کی چوکھٹ کا غلام ہے۔ عبداللہ نے جیسے اتنا سنا عبداللہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حسین تم نے میرے بابا کو غلام کہہ دیا، میرا بابا اپنے وقت کا بادشاہ، میرا بابا خلیفۃ المسلمین، فیصلے کیا کرتا ہے، لوگ فیصلہ کرانے آتے ہیں میرے بابا کے پاس،
میرا بابا انصاف کرتا ہے، اب تم نے میرے بابا کو غلام کہہ دیا، حسین تم نے بہت بڑی خطا کر دی ہے، تو حسین تم یہیں پر رکے رہنا، حسین کہیں جانا مت۔ وہ میرے پیارے ہاشمی شیر نے اتنا سنا ہے، ہاشمی شیر نے جواب دیا ہے، وہ عبداللہ دھمکی کسے دیتا ہے، وہ عبداللہ پاور کسے دکھاتا ہے، وہ عبداللہ دبدبہ کسے دکھاتا ہے، وہ عبداللہ رتبہ کسے دکھاتا ہے؟ جا عبداللہ اپنے باپ کو بلا کر لیا، حسین یہیں پر کھڑا ہے، نبی کا نواسا یہیں پر کھڑا رہے گا۔ وہ عبداللہ جا اپنے باپ کو بلا لا، اور جا عبداللہ اپنے باپ کو بلا لا، حسین نہ تجھ سے ڈرتا ہے نہ تیرے باپ عمر سے ڈرتا ہے، حسین نہ تجھ سے ڈرتا ہے نہ تیرے باپ عمر سے ڈرتا ہے۔ عبداللہ نے اتنا سنا، آنکھیں برسنا شروع ہو گئی، رونا شروع کر دیا، حسین یہیں پر رکے رہنا۔ حسین نے فرمایا عبداللہ جا بلا کر لا، نہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں نہ تیرے باپ سے ڈرتا ہوں۔ جیسے اتنا کہا ہے، اب عبداللہ گئے ہیں، تیز قدم رکھے گئے، جیسے گھر کے اندر پہنچے، گھر کی چوکھٹ پر پہنچے گئے تو عبداللہ کی ہچکیں بندنا شروع ہو گئی تھی۔ حضرت عمر کے سامنے عمر ایک فیصلہ کر رہے تھے، جب عمر فیصلے سے فارغ ہوئے گئے، اپنے لال کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے، عمر بے قرار ہو گئے تھے۔ عمر کہتے ہیں بیٹا عبداللہ آنکھوں میں آنسو کیسے تھے؟ عبداللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری آنکھیں اشکبار کیسے ہوئی ہے؟ تو عبداللہ کہتے ہیں بابا سنو تو صحیح، ہم اور حسین کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے تنازع ہو گیا ہے، کھیلتے کھیلتے جھگڑا ہو گیا ہے، تھوڑی سی کشیدگی ہو گئی ہے، تھوڑا سا تنازع ہو گیا ہے۔ وہ بابا آج حسین نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ حضرت عمر بیٹھے گئے، عمر فرماتے ہیں بیٹا عبداللہ آج حسین نے کون سی بڑی بات کہہ دی ہے جس طرح کہا تھا؟ تو اب عبداللہ عرض کرتے ہیں بابا حسین نے کہا ہے کہ تیرا بابا میرے نانا کی چوکھٹ کا غلام ہے۔ جیسے عمر نے اتنا سنا ہے، عمر ایک دم کھڑے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو انعام دے دیا جاتا ہے، کسی کو مال دے دیا جاتا ہے، کسی کو خوشی مل جایا کرتی ہے، اسی طریقے سے عمر کھڑے ہو گئے ہیں۔ عمر کہتے ہیں وہ بیٹا وہ پھر سے بتا حسین نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ کہنے لگے ہیں بابا حسین نے کہا ہے جو تیرا بابا ہے میرے نانا کی چوکھٹ کا غلام ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے ہیں بیٹا عبداللہ کیا کانوں سے سنا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں ہاں بابا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں ہاں بابا کانوں سے سنا ہے۔ عمر فرما رہے ہیں وہ بیٹا کہ حسین کے سامنے اس بات کو کہہ سکتا ہے؟ عبداللہ نے کہا تھا بابا میں حسین کے سامنے اس بات کو کہہ سکتا ہوں۔ وہ میرے صاحب جیسی عمر نے اتنا سنا ہے۔ عمر کہنے لگے ہیں چل بیٹا عبداللہ مجھے لے کر چل، حسین کدھر ملے گا؟ اور میرے پیارے عبداللہ خوش ہوئے ہیں، عبداللہ سمجھے ہیں بابا جلال میں آ گئے ہیں، حسین سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ حسین نے میرے بابا کو غلام کہہ دیا تھا، اب میرا بابا نہیں چھوڑے گا۔ وہ میرے صاحب عبداللہ آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت عمر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ عبداللہ آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت عمر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جیسے حسین کے قریب پہنچے ہیں، حسین کے قریب پہنچنے کے بعد میرے حسین نے عمر کو سلام کیا ہے، عمر نے سلام کا جواب دیا ہے۔ عبداللہ کہنے لگے ہیں بابا یہی حسین ہے، اس نے کہا تھا جو تیرا بابا ہے میرے نانا کی چوکھٹ کا غلام ہے۔ حسین کے سامنے یہ بات کہی گئی۔ عمر کہتے ہیں حسین کا تم نے ایسا کہا تھا؟ حضرت حسین کہنے لگے ہیں ہاں عمر میں نے کہا تھا کہ تیرا بابا میرے نانا کی چوکھٹ کا غلام ہے، جیسے اتنا کہا ہے۔ تو میرے پیارے عمر کہنے لگے حسین جو بات یہاں کہہ رہے ہو میدان محشر میں کہہ سکتے ہو۔ حسین نے جواب دیا تھا وہ عمر سن لے، جب حسین نے دنیا کے اندر کہہ دی، جب حسین دنیا کے اندر نہیں ڈرتا ہے تو حسین میدان محشر میں بھی نہیں ڈرے گا۔ حسین نے جس طریقے سے تجھے غلام یہاں کہا ہے ویسے حسین تجھے غلام میدان محشر میں کہہ دے گا۔ جس طریقے سے تجھے غلام یہاں کہا ہے ویسی میدان محشر میں کہہ دے گا۔ جیسے عمر نے اتنا سنا عمر مسکرانے لگے۔ عبداللہ نے بابا کو دیکھا، بابا تم تو بدلہ لینے آئے تھے، مسکرانے کی وجہ کیا؟ کیا حسین سے بدلہ نہیں لینا؟ حضرت عمر بولے عبداللہ آج حسین نے بہت بڑی بات کہہ دی، سبحان اللہ۔ عبداللہ تو نہیں جانتا حسین کی زبان سے میرے لیے غلامی کا لفظ نکل گیا، میں میدان محشر میں مصطفیٰ کا غلام بن کر اٹھا جاؤں گا تو میری قسمت کی معراج ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ جیسے عمر نے عبداللہ سے اتنا کہا ہے میرے پیارے حسین کہنے لگے ہیں عمر ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو تم کو غلام کہا ہے، غلام میں نے تو تم کو غلام کہا ہے، تمہارا دبدبہ زیادہ ہے، تمہارا رتبہ زیادہ ہے، تمہاری بلندی زیادہ ہے، تمہاری پاور زیادہ ہے، تم خلیفۃ المسلمین ہو، تم امیر المؤمنین ہو، تم اپنے وقت کے بادشاہ ہو، مسکراتے کیوں ہو؟ میں نے تو تم کو غلام کہا ہے۔ تو عمر نے جواب دیا تھا او حسین سن لو، تمہاری زبان نے مجھ کو غلام کہہ دیا ہے، تمہاری زبان سے غلامی کے الفاظ نکلے ہیں، عمر کا تو بگڑا ہوا کام بن گیا ہے۔ تو میرے پیارے یہ ہے میرے حسین کی پاور، یہ ہے میرے حسین کا بچپنا۔